بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی اور حضور کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص تغرائے امتیاز تھا، اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سعادت حاصل تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر لوگوں میں سے تھے۔ حضور نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی، اور بعثت کے بعد انہی کی زیر حمایت مکہ کے کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابو طالب ہر موقع پر حضور کی حفاظت کرتے رہے اور حضور کو کفار کے پنجہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے حضور کی پشت پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک گھاٹی میں ان کو معصور کر دیا، کاروبار اور لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، غرض ہر طرح پریشان کیا، مگر اس نیک تینت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ جناب ابو طالب نے حضور کی جس طرح سے پرورش و پرداخت کی اور کفار کے مقابلے میں جس ثبات قدمی اور استقلال کے ساتھ آپ کی نصرت و حمایت کا فرض انجام دیا، اس کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت آمینہ کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو حضور نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہے۔ حضرت علی حضور کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو طالب نہایت کثیر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ قحط و خشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس لیے حضور نے اپنے محبوب چچا کی اسرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت و پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حسب ارشاد جعفر کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے علی کو پسند کیا، چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت علی خلیفہ چہارم منتخب ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت کی تفصیل بہت ہی دردناک ہے۔ اس جان گداز اور اندوہناک سانحہ کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی، اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 بدبخت ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمرو بن عاص کے قتل کا بیڑا اٹھایا، اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادہ کو کتام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس عورت نے اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا، اور اس شادی کا حق مہر جناب علی المرتضیٰ کا خون قرار دیا۔ چنانچہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری 660 عیسوی کے دن ان تینوں بدبختوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔
امیر معاویہ اور عمرو بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمرو بن عاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ کی جگہ ایک اور شخص آپ کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمرو بن عاص کے دھوکے میں مارا گیا۔ جناب علی المرتضیٰ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شقی القلب بدبخت ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ فاتح خیبر اور اشجع الناس کا لقب پانے والے مولا علی، ہر میدان میں فتح پا کر لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی سند لینے والے علی، ہر جنگ میں سینہ تان کر مقابلہ کرنے والے اور کبھی فرار نہ ہو کر شجاعت کا تمغہ لینے والے حیدر کرار علی، خیبر سے احد اور احد سے خندق کے سفر میں اللہ کے رسول کی حفاظت کی لازوال مثال قائم کرنے والے علی، میدان صفین و نہروان و جمل میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا کر دشمن کو پچھاڑنے والے علی پر جب ایک ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے مسجد کوفہ کے محراب میں نماز فجر کے وقت زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی تو اس وقت اشجع الناس امام نے فقط ایک ہی صدا بلند کی، فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جس شہادت کی آرزو میں علی نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزار دی، لیکن کسی انسان کے اندر اتنی طاقت و ہمت نہ آ سکی کہ علی کو سامنے سے آ کر اپنے وار سے زیر کر سکے، لیکن میدان کارزار میں ناکام و نامراد ہونے والا شکست خوردہ دشمن بالآخر حضرت علی پر اس لمحہ حملہ کرنے میں کامیاب ہوا جب مولا علی اپنی پسندیدہ ترین جگہ یعنی مسجد کے محراب میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے۔ ابن ملجم نے سمجھا کہ شاید میں کامیاب ہو گیا، لیکن علی کی آخری صدا نے ثابت کر دیا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ فاتح بدر و حنین و خیبر مولا علی اتنے سخت زخمی تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تاکید کی۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن و حضرت حسین نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ و اہل بیت کے بغض سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔